واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ گرامی قدر سامعین، محترم و مکرم بزرگوں اور عزیزوں، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ایک ایسی شخصیت اللہ ذوالجلال کی طرف سے رحمت بن کر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور اس کی مخلوق کے لیے قیمتی اثاثہ بن کر اور اپنے سر پہ ختم نبوت و رسالت کا تاج سجا کر اس دنیا کے افق پر نمودار ہوئی، جن کا نام نامی اسم گرامی سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔
جب سے اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا سبق یاد کروانے کی کوشش کی اور لوگوں کو بتلایا کہ تمہارے خالق اور مالک نے زمین و آسمان اور تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے آئے۔ تو یاد رکھیے، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت قائم ہونے تک نہ تو سورج بدلا ہے، آج بھی وہی سورج طلوع ہو رہا ہے جو آج سے 1450 سال پہلے نکلتا تھا، زمین و آسمان بھی نہیں بدلے، ستارے اور چاند بھی نہیں بدلا۔ اللہ ذوالجلال کی سنت کہ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ آنا اور جانا لگا ہوا ہے، یہ بھی نہیں بدلا۔ اور اللہ ذوالجلال کی اس زمین کے اوپر اس مٹی سے نکلنے والی نعمتیں وہ بھی نہیں بدلیں۔ آخر کیا بدلا؟ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی رسالت سے انسان بدلے، انسانوں کے اندر تبدیلی آئی، اور ایسی تبدیلی آئی کہ جس کے اثرات صرف مکہ شہر میں اور مدینہ شہر تک محدود نہیں تھے، بلکہ ان کی آمد کے اثرات نے اور تبدیلیوں نے پوری دنیا جہاں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اور وہ تبدیلی اتنی دیر پا تھی کہ آج بھی 24 گھنٹوں میں کوئی ایک گھنٹہ اور وقت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ کی زمین کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ گونجتی ہو۔ وہ اتنی مضبوط اور مستحکم تبدیلی تھی کہ اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کفر ان کی دعوت کو مٹانے کے لیے اور ان کی دی ہوئی وراثت کو، قرآن مجید کو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، بدلنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتے رہے، لیکن اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے یہ امت جو اس پیغمبر کے آنے سے بنی، یہ انسان جن کے اندر تبدیلی آپ کے آنے سے پیدا ہوئی، یہ اس طرح پہاڑوں کی طرح مضبوط رہے کہ آج بھی اسلام اسی طرح زندہ ہے۔ آج بھی قرآن کی جتنی تلاوت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاں ہو رہی ہے،
آج بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا طریقہ اور وعدہ اللہ عز الجلال نے پورا کر دکھایا ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی امت اتنی لمبی عمر پا سکی اور نہ پوری دنیا میں اپنے اثرات چھوڑ سکی۔ آئیے میں صرف چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس نقطہ نظر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تبدیل کیا ہوا۔ ہمارے ہاں تو آمد مصطفیٰ سے جو چند دنوں کی تبدیلی آتی ہے وہ بڑی عارضی ہوتی ہے۔ دیواروں کو، بازاروں کو، دکانوں کو سجا لیا جاتا ہے اور چند دن کے بعد یہ روشنیاں اور یہ سجاوٹ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور محنت سے جو دلوں کے اندر نور پیدا کیا تھا، جو انسانوں کے دلوں کو بدلا تھا، اور جس قرآن اور سنت کا زیور اور روشنی لوگوں کے اخلاق میں، لوگوں کی راتوں میں اور لوگوں کے دنوں میں اور لوگوں کے کاروبار میں اور لوگوں کی سیاست میں اور لوگوں کی عبادت میں اور لوگوں کے حسن اخلاق میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہے گا اور قیامت تک وہ زندہ اور جاوید رہے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ ایک دو دن کی تبدیلی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو بدل دیں، اپنی سوچ، فکر اور عقیدے کو بدل دیں اور اپنی زندگی میں عبادت کی لذت اور عبادت کی حلاوت، راتوں کو اللہ عز الجلال کے ساتھ ہم کلام ہو کر جب لوگ سوئے ہوں اور صبح اٹھ کر اللہ کی مخلوق کی خدمت، راتیں مصلی پہ گزریں اور دن اللہ کی مخلوق کی خدمت اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے میں گزریں، اور جب مارکیٹ میں بیٹھیں اور بازار میں بیٹھیں تو ایک شخص بھی ایسا نظر نہ آئے کہ جس سے خریدنے والے کو دھوکے کا کوئی امکان پیدا ہو سکے۔ یہ تبدیلیاں پیدا کیں اور یہ دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی اپنی امت کو یہ سمجھا دیا کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ اللہ عز الجلال کے ساتھ تم نے بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تم نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر لی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ عز الجلال کے ساتھ یہ معاہدہ اور یہ سودا کیا کہ اس کلمہ پڑھنے کے بعد میری جان اور میرا مال یہ میرا نہیں ہے،
یہ اللہ تیرا ہے، یہ دیا تو اللہ نے تھا لیکن ہمیں ایک بطور امانت دیا تھا کہ تاکہ ہم اس کے ساتھ خرید سکیں، کوئی چیز خرید لیں۔ ہم نے کیا خریدا؟ ہم نے اللہ کا دیا ہوا یہی مال، جان اور مال، یہ اللہ کو بیچا، اور اس کے بدلے اللہ ذوالجلال نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یہ فرما دیا کہ اگر میری دی ہوئی زندگی، جان اور مال تم مجھے دے دو تو میں تمہیں اپنی جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ ایک اللہ کی عبادت، اسی اللہ کے سامنے سجدہ، اسی اللہ کے سامنے جھکنا اور اسی اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا، گردنیں کٹ جائیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں تھیں، بلکہ پورے جسم کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیا تو ایک بے قیمت مکھی کو بھی غیر اللہ کے نام پر چڑھایا نہیں ہے۔ ایسا پختہ عقیدہ کہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ نہ کوئی ہمارا خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ کوئی معبود ہے، اور نہ کوئی شفا دینے والا، نہ کوئی عطا دینے والا، اور نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، اور نہ کوئی گنج بخش ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ساری صفتیں اگر کسی ایک ذات کے اندر جمع ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ جب سے اقرار کیا تو ہمارا یہ ایمان بنا کہ جب ہم نے محمد کے ساتھ رسول اللہ کو لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنے دل میں یہ چراغ جلا لیا کہ آپ کی بات وہ آپ کی نہیں ہوگی، وہ اللہ ذوالجلال کی ہوگی۔ آپ کی زبان اقدس سے قرآن نکلے وہ بھی اللہ کی وحی، اور آپ کے جسم اطہر اور زبان اقدس سے حدیث نکلے وہ بھی اللہ کی وحی۔ ان بنیادی عقائد کے بعد انسانوں کو بدلا تو کیا بدلا؟ 5 نمازیں فرض ہوئیں، آمد رسول، معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس وقت سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 1.5 لاکھ کے قریب آپ کے جانثار وہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو دیے، لیکن انہوں نے 5 فرض نمازیں تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو تہجد میں والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے اور بخشے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ ذوالجلال سے راتوں کو اٹھ کر بخشش مانگنے والے۔ کسی نماز کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا کہ آپ سفر سے واپس آ رہے،
راستے میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا، رات پڑ گئی، سب تھکے ہوئے تھے تو سب سو گئے، لیکن سونے سے پہلے آپ حضرات بھی یہ سنت زندہ رکھا کریں۔ مسلمان نمازی رات کو سونے سے پہلے جب اس کو یہ خطرہ ہو کہ آج میں تھکا ہوا ہوں، سفر سے آیا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی صدا گونجے اور میں سویا ہی رہوں اور آواز یہ آئے کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ اور لوگوں، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو آدمی ڈیوٹی لگا کر سوئے، الارم لگا کر سوئے، اپنی امی اور دادی اور ابو کو کہہ کر سوئے، کسی دوست کو فون کر کے سوئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ شاید فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ نہ کھلے اور میری نماز جماعت سے رہ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ سفر میں ہیں اور سفر بھی جہاد کا سفر ہے، سفر جہاد، جو ایک ایک قدم مبارک اور ایک ایک قدم اللہ کی رضا کا ہے۔ تو آپ نے پوچھا من یکلؤنا باللیل، کہ ہم تو سونے لگے ہیں، اب کون ہے جو خیال رکھے کہ صبح نماز کے لیے اٹھائے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ڈیوٹی میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بے فکر ہو کر سو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حبشے سے فروخت ہوتا ہوا غلام آیا اور اس کالے رنگ کے غلام کو آزادی ملی، ان کو خریدا، سیدنا ابو بکر نے خریدا، اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ جس کو اللہ نے رنگ تو کالا ہی دیا تھا، ہونٹ تو موٹے ہی دیے تھے، لیکن تمام صحابہ میں آواز کا حسن اور اذان کی خوبصورتی اور آواز کی بلندی اور حسن جو بلال کو ملا تھا کسی اور کو نہیں ملا تھا۔ مؤذن مقرر ہو گئے۔ اللہ نے ان کو وہ شرف دیا تھا کہ آپ خواب میں جنت میں جاتے ہیں، آپ کے آگے چلنے کی آواز آہٹ آتی ہے، پوچھتے ہیں اللہ اکبر، پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ بلال ہے، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے اور آواز اس کے چلنے کی عرش سے اوپر جنت میں آتی ہے، عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت میں آتی۔ نماز کی محبت، کہتے ہیں جی میں جگاؤں گا، میری ذمہ داری، سو گئے، پھرتے رہے، گھومتے رہے، آخر وہ بھی تو اسی قافلے کے ساتھی تھے، اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے اور چہرہ اس طرف جدھر سے روشنی نمودار ہوتی ہے، سورج نکلنا تھا کہ جب میں روشنی دیکھ لوں گا تو اذان کہوں گا اور سب کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ بھی سو گئے۔ سورج نکلا
سورج کی شعاعیں اور تپش پڑی، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر ابو بکر اٹھے، عمر فاروق اٹھے، اور جیسے جیسے آوازیں بلند ہوتی رہیں تو دوسرے صحابہ بھی اٹھے، سیدنا بلال بھی اٹھے۔ اللہ اکبر۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ سب کہنے لگے پریشان کہنے لگے ہلکنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تباہ ہو گئے۔ خسرنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گھاٹے میں پڑ گئے کہ سورج نکل آیا اور فجر کی ابھی تک ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ سب پریشان۔ کیا آمد مصطفیٰ اور مرحب مصطفیٰ کے آج ہم نعرے لگانے والے، دلوں کے اندر نماز کی عقیدت اور محبت اور نماز کی حلاوت اور مٹھاس، کوئی ہمارے دلوں میں بھی یہ موجود ہے؟ اور پوری زندگی کبھی ایسا موقع آیا ہی نہیں تھا تو پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو بلایا، پوچھا بلال آپ نے کہا تھا کہ میں اٹھاؤں گا تو آپ نے اٹھایا نہیں؟ تو سیدنا بلال کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں یہاں سے اخلاق بھی سیکھتے جاؤ۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ فجر میں نماز کے لیے اٹھائیں، لیکن نہ اٹھا سکے تو آپ نے ان کو لائن حاضر کر کے گالی نہیں دی، سب و شتم نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، لاٹھی نہیں ماری، جھڑکیاں نہیں دیں۔ کہا بلال اٹھایا نہیں آپ نے؟ تو سیدنا بلال نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پھرتا تو رہا، بس پھر میں بھی تھک گیا اور میں اونٹ سے ٹیک لگا کر اس طرف منہ کر کے تو میں نے کہا چلو روشنی ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ بس جس اللہ نے تمہاری روحوں کو قبض کیا اسی اللہ نے میری روح کو بھی قبض کر لی۔ آپ نے ڈانٹا نہیں، کہا بلال اذان دو۔ کیا پتہ چلا کہ اگر کبھی انسان سویا بھی رہے اور پتہ نہ چلے تو جب اٹھے سورج نکل بھی آئے تو پھر بھی اذان دے اور جماعت اپنے گھر میں کروا لے، جماعت کی شکل بنا لے۔ اذان دی اور صحابہ کرام کو تسلی دی کہ تم پریشان ہو، کیا مجھے اور آپ کو کبھی فجر کی نماز لیٹ ہو جائے تو اتنی پریشانی کبھی آئی ہے کہ ہلکنا خسرنا، ہم تو تباہ ہو گئے، ہمارا تو سارا مال لوٹا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وہ لوگ پیدا ہوئے کہ اگر ان کی جماعت سے نماز رہ جاتی تو وہ کہتے تھے کہ میرا لخت جگر بیٹا فوت ہو جائے تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا نماز کی جماعت گزرنے کا افسوس ہوگا۔ 7 دن مولانا مبارک پوری نے لکھا تحفۃ الاحمدی میں، 7 دن
انا للہ پڑھتے رہتے اگر کوئی ایک نماز ان کی جماعت سے رہ جاتی. یہ لوگ بدلے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا پریشان نہ ہو، لیس التفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ، کہ کوتاہی اگر نیند میں انسان ہو اور نماز کے وقت نہ اٹھ سکے تو یہ اللہ ذوالجلال کوتاہی نہیں لکھتے. کوتاہی اس وقت لکھتے ہیں کہ بیدار ہو اور پھر نماز کا وقت گزر جائے. من نام عن صلاۃ او نسیہا، جو نماز کے وقت سے سویا رہا یا اس کو بھول گیا تو جب بھی اٹھے گا وہ نماز پڑھے گا. تو اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال اس کی نماز کو قضا نہیں ادا لکھ دیں گے. کیسے اللہ ذوالجلال نے آپ کی دعوت سے انسان بدلے. نماز کی پابندی، نماز کی تکبیر اولا کی پابندی. سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ 40 سال میری زندگی میں گزر گئے کہ جب اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں، اور 30 سال میری زندگی میں گزر گئے کہ میں نے کوئی ایک نماز بھی صف اول کے بغیر نہیں پڑھی ہے. آپ کی دعوت سے تو یہ لوگ پیدا ہوئے نا، انسانوں میں تبدیلی آئی. اور کیسی تبدیلی کہ اللہ نے فرما دیا تھا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بھی جنتی ہے، سعید بن زید بھی جنتی ہے، اور سارے بدر والے. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، اللہ نے آسمان سے دیکھا اور جھانکا. اللہ نے کہا یہ بدر میں لڑنے والے سارے کے سارے جنتی، یہ آج کے بعد جو بھی عمل کریں میں نے ان کو بخش دیا. بیعت الرضوان میں درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے 1500 صحابہ کرام، کیا فرمایا اللہ ذوالجلال نے کہ یہ بھی جنتی. اور کیا فرمایا کہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہو گئی کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی. سب جنتی. اور میرے بھائیو، ہمیں تو اپنا پتہ ہے کہ ہم جنتی ہیں اور ہمارا حال کیا ہے. ان کو جنت کی خوشخبریاں، لیکن تہجد نہیں چھوٹی. اور دنیا کے بڑے بڑے تاجر، لیکن پہلی صف نہیں چھوٹی. یہ تبدیلی پیدا کی. کیسی تبدیلی پیدا کی؟ شکلیں بدل گئیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آسمان، سورج اور چاند اور زمین اور ستارے نہیں بدلے تھے، انسان بدلے، دل بدلے، اور عبادت کی لذت پیدا ہوئی، اور قرآن کی محبت اتنی پیدا ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہ، تھوڑا کرو. وہ کہتے ہیں مجھے زیادہ پڑھنے کی اجازت دو. آپ کہتے ہیں نہ. کیوں جی، یہ الٹا کام نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی شادی کر دی، اور بیٹا ماشاءاللہ
کچھ دنوں کے بعد اپنی بہو سے پوچھا، آپ لوگوں کو بھی بیٹوں کی شادی کر کے فارغ ہو، آپ اپنے آپ کو نہ سمجھ لیا کریں۔ ویسے جو حال ہے نا ہمارے گھروں کا، شادی کے بعد بیٹے کو پوچھنا یہ ویسے مشکل بڑا ہوتا ہے آج کل کے دور میں۔ کیوں جی؟ آج کل کے دور میں، لیکن وہ دور جو رسول اللہ نے بدلا تھا، کیا ہے کہ بیٹے کی شادی کی عمر بن عاص نے رضی اللہ عنہ، اور چند دنوں کے بعد اپنی بہو سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے عبداللہ کا، کیسا سلوک اور معاملہ ہے؟ وہ بیچاری کہنے لگی کہ جب سے آئی ہوں تو ابھی تک تو رات کو مصلے پہ اس کو کھڑا دیکھتی ہوں اور صبح وہ روزہ رکھ لیتا ہے، میں تو فارغ ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہا کہ عبداللہ کی شادی کی، اس بیچاری کا قصور کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو، عبداللہ کو بلاؤ۔ اب سنیے تکرار کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اور میرے بھائیوں چلو اور کچھ نہیں تو ہر روز قرآن کھول کر ایک رکوع پڑھ لیا کرو۔ کیوں جی؟ ہم تو یہی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ایک رکوع تو پڑھ لیا کرو تاکہ قرآن سے تعلق اور محبت تو رہے نا۔ ساتھ ترجمہ پڑھ لیا کرو، ان کو تو ترجمہ آتا تھا، ایک پاؤ ہی پڑھ لیا کرو۔ ہم تو یہ بھی منتیں نکالتے ہیں کہ دکان میں قرآن رکھ لو اور جب فارغ ہو تو 2-4 آیتیں پڑھ لیا کرو، گاڑی میں قرآن رکھ لو۔ اب عبداللہ کو بلایا، عبداللہ کیا کرتے ہو؟ تیری آنکھوں کا حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تو تم ساری رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، مجھے بتائیے کہ میں پھر ایک کتنا قرآن پڑھا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن میں قرآن ختم کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی اتنا کم؟ کہا چلو 30 دن میں ختم کرو۔ کہنے لگے جی میں تو زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو 20 دن میں ختم کر۔ کرتے کرتے آپ نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لو۔ کہتا ہے کہ نہیں جی اور مجھے اجازت دو۔ آخر کہاں جا کر حد مقرر ہوئی؟ 3 دن پر۔ آپ نے فرمایا 3 دن میں پھر قرآن ختم کر لو۔ وہ کہنے لگے جی میں تو اور جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ، یہاں حد قائم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نہ، 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا، بیوی کو بھی وقت دو، اپنے جسم کو، آنکھوں کو وقت دو۔ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ میرا مقصد کہ ان لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں تھوڑا پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے زیادہ پڑھنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو ہر روز قرآن کا 1 ورق 2 صفحے پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری غذا ہے۔ ایمان کا نور بجھ جائے گا اگر تم نے قرآن کی تلاوت نہ کی۔ ایسے بد نصیب بھی ہیں ہمارے اندر کہ 11 مہینے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا اور صرف رمضان میں 1 قرآن بھی پورا نہیں ہوتا۔ ان کے اندر کیا انقلاب آیا؟ انسان بدلے،
ان کی شکل و صورت بدلی کہ رسول اللہ کا ادھر حکم ہوتا تھا اور ادھر صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے عمل ہو جاتا تھا۔ آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ شعلۃ من النار، یہ انگلی میں تم نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی بلکہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے۔ سنتے ہی گئے، اور ایک مجلس میں ایک نوجوان کو میں نے بھی کہا، یہ حدیث سنائی، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے کہا اللہ کے بندے، اس صحابی نے کیا کیا تھا؟ جب یہ فرمان سنا تو اس کو اسی وقت اتار کر پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا جیب میں ڈال لو، گھر لے جاؤ، کسی کام آ جائے گا۔ تو کہنے لگے آپ نے انسان بدلے تھے۔ کہنے لگے جس چیز کو میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، میں اب اس کو پکڑتا بھی نہیں ہوں، کوئی مستحق اس کو لے جائے پکڑ لے۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، انسان بدلے۔ آرڈر دے دیا کہ اے مسلمانوں، مجوسی لوگ اپنی داڑھی مونڈتے ہیں، مشرکین مکہ اپنی داڑھی مونڈتے ہیں، تم داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ وفرو وافو کثرو ارخو ارجو۔ مجھے کوئی شخص اپنے علم اور تاریخ دانی پہ ناز کرنے والا اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخص یہ بتا دے کہ آپ کے اس حکم کے بعد 1.5 لاکھ انسانوں میں سے خواہ وہ منافق کیوں نہ ہوں، ان میں سے کسی کا چہرہ وہ داڑھی کے بغیر نہیں تھا، آپ کے اس فرمان کے بعد سب نے اپنے چہرے پر اس داڑھی کو سجا لیا۔ صرف عبادت نہیں بدلی، صرف قرآن کی تلاوت نہیں بدلی، بلکہ کاروبار بھی بدلا۔ کاروبار بدلا۔ پہلے سود بھی لیتے تھے، جھوٹ بھی بول لیتے تھے، کسی کے مال پر غارت گری بھی کر لیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، دوسروں کا مال لوٹ لیتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بدلے۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ ایک کندی اور حضرمی دونوں کا جھگڑا ہوا کہ یہ پلاٹ اور زمین میری ہے، اور اس نے کہا جی یہ تو جی ہماری ہے۔ جھگڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی، کہا جی میرا قبضہ ہے اس کے اوپر۔ تو اب جس کا قبضہ ہوتا ہے، ہمارے دور میں بھی ہم بھی کہتے ہیں ہاں جی جس کا قبضہ ہے اس کی ہے۔ یہ کاغذات تو اب بننے شروع ہوئے۔ اس نے کہا جی میرا قبضہ ہے اور میرے باپ دادا کا قبضہ تھا۔ دوسرے نے کہا جی ان کے آباء و اجداد نے ہمارے بڑوں سے چھینی تھی، غصباً اور ظلماً چھینی تھی، یہ ہماری ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہیں اس دور کے؟ کہنے لگا نہیں جی وہ تو سارے فوت ہو گئے اس دور کے لوگ۔ تو جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ پہ قبضہ تھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی تیری زمین ہے؟ ہاں جی میری۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو قسم اٹھانی پڑے گی، قسم اٹھاؤ۔
دوسرا حضرمی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹی قسم اٹھا کر ساری زمین لے جائے گا. آپ نے فرمایا لیس لک الا یمین، جب تیرے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا. اس کو کہا ہاں بھی اٹھو، قسم اٹھاؤ. وہ اٹھا، آپ نے پہلے اپنے پاس بلا لیا. کیا کہا؟ آج مسلمان ہو کر مسلمان کا مال دھوکے سے، تجارت کے نام پر، ظلم سے، غصب سے، جھوٹ سے، کسی طریقے سے بھی، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مکمل حرام ہے. کیسے؟ اس کی عزت بھی دوسرے پر حرام ہے، اس کی جان بھی دوسرے پر حرام ہے، اور اس کا مال بھی دوسرے پر حرام. یہ آپ نے مسلمانوں کو یہ قاعدہ سمجھا دیا. کیسی تبدیلی آئی؟ قسم اٹھانے سے پہلے آپ نے کہا کہ سن لے، اگر تو نے جھوٹی قسم اٹھا کر یہ زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، اپنی زمین رکھی، تو پھر اللہ ذوالجلال قیامت کے دن تجھے 3 سزائیں دے گا. جب تو قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا سارے کا سارا آدھا جسم وہ ساتھ نہیں ہوگا، شل ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ غضبناک ہوگا. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ اللہ غصے میں آ جائے. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت بھی جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کیا، تو یہ 7 زمینوں کا طوق اللہ ذوالجلال قیامت کے دن آپ کے گلے میں ڈالے گا اور جہنم میں پھینک دے گا. انسان بدلے. وہ اسی وقت کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سزائیں برداشت نہیں کر سکتا، یہ زمین اسی کی ہے، میری نہیں ہے، اسی کو دے دو، مجھے ایک ٹکڑا بھی نہیں چاہیے. یہ انسان بدلے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے، جسم پر مل رہے ہیں. آپ نے پوچھا ما يحملكم على هذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کہنے لگے حب اللہ و حب رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، کہ آپ کے جسم پر قطرے لگے ہوں، پانی لگا ہو، اور وہ زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں میں آئے، اور وہ مبارک پانی اپنے جسم اور چہرے پر ملنے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر سن لو، یہ صرف پانی مل لینا ٹھیک ہے، ایک عقیدت ہے تمہاری، لیکن یاد رکھو من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ او يحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤد امانتہ اذا تمن ولیحسن جوار من جاورا. جو شخص مجھے محبوب بنانا چاہتا ہے یا میرا محبوب بننا چاہتا ہے، وہ 3 کام کرے کہ جب بات کرے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے. آئیے اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کرے نا، جھوٹ نہ بولے اور امانت میں خیانت نہ کرے. وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اور جو پارٹنر ہو تجارت میں، ساتھی ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، پڑوس میں رہنے والا ہو، اس کے ساتھ
नेकी का बदला नेकी ही नहीं करनी बल्कि इससे आगे बढ़कर एहसान करना है, फिर तुम्हें मेरी और अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। मैं आप भाइयों से पूछता हूं, कभी ये सोच लिया करो कि हम कहते हैं कि हमें अल्लाह के रसूल से पूरी कायनात से बढ़कर मोहब्बत है। क्यों जी? यही हमारा दावा है और यही हमारा ईमान है कि पूरी कायनात से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, बीवी से बढ़कर, कारोबार से बढ़कर हमें हर चीज से ज्यादा मोहब्बत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अगर हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लें कि आपको हमारे साथ मोहब्बत है कि नहीं, क्यों जी? पूछ लें, एक दो बातें पूछ लेते हैं। हमारा ये दावा, और आगे हम दूसरे से पूछ लेते हैं, भाई देखिए, आप अपने बेटे से कहते हैं बेटा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं हर चीज नछावर कर दूं आपकी मोहब्बत पर, और बेटे से पूछें कि हाँ बेटा जी आपको भी मेरे साथ है, वो कहे मैं तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो क्या इस मोहब्बत का फायदा है? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, और हम अल्लाह के रसूल से पूछें, आपने फरमाया, क्या फरमाया? मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की, जिसने धोखा दिया मेरे उम्मती को, मिलावट की, मिलावट करके झूठ बोलकर माल बेचा, वो मुझे महबूब कहता रहे, लेकिन मैं कहता हूं लैसा मिन्ना, लैसा मिन्ना, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो नौजवान जिसके मां और बाप जिंदा हैं, वो मुसलमान है, कहता है कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं तो वो फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर मन अक्का वालिदै, जो अपने मां और बाप का नाफरमान है। हम कुरान से तो पूछ लेना कि हमारी सिफात वो हैं कि अल्लाह को भी हमारे साथ मोहब्बत हो। यहूदी कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और महबूब हैं। हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं। नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु। अब कुरान से पूछें कि यहूदी अल्लाह तेरे बेटे और तेरे महबूब हैं, अल्लाह से पूछें तो कुरान कहता है कि अल्लाह का उन पर गज़ब टूटा, अल्लाह ने उन पर लानत बरसाई और उनकी शक्लों को अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने खिंजीर और बंदरों की शक्लों में तब्दील कर दिए। अब वो कहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह कहते हैं गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, हर नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इन पर अल्लाह की लानत भी है, गज़ब भी है, और इनको खिंजीर और बंदरों की शक्लें बनाकर अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए इनको इबरत बना दिया। आइए, हमारा ये दावा है, दावा नहीं ईमान है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं। क्यों जी? सिर्फ 12 तारीख को नहीं, बल्कि 40 साल जिंदगी है आपकी, 60 साल जिंदगी है हमारे किसी बुजुर्ग की, तो 60 साल की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा नहीं होगा कि जिस लम्हे में अगर हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत ये कम हो गई और माल की मोहब्बत ज्यादा होगी तो ईमान खत्म होगा। और ये ईमान है, और इसकी दलील वो फिर हमारा अकीदा है,
ہماری نماز ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اخلاق ہے اور ہمارا چلن پھرن ہے۔ آمد مصطفیٰ سے صرف گلیاں اور آسمان تو ویسے ہی رہا تھا، انسان بدلے تھے۔ آئیے آج ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی اولاد کو بدلیں، اپنے گھروں کو بدلیں، کاروبار کو بدلیں، اخلاق کو بدلیں، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اس محبوب کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا اور ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، میرا اس خطبے کا آخری پیغام یہی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، اخلاق کا حسن، اس پر ہمیں پوری کوشش اور پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رحمت کی امید سے اپنی زندگی کو رکھیں، اور جب تک جسم میں جان ہے ہمارا یہی طرز عمل رہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے اس ملک عزیز پر بھی رحم فرمائے، اس کو استحکام نصیب فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔